الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی طرف سے رحمت اور خوشنودی کی اور ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے پاس عظمت والا اجر موجود ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ بھائی کفر کو ایمان کے مقابلے میں ترجیح دیں تو ان کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور جو لوگ ان کو سرپرست بنائیں گے وہ ظالم ہوں گے۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو منزل تک نہیں پہنچاتے۔ سورہ توبہ کی آیات نمبر 21، 22، 23، 24 چار آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بشارت اور خوشخبری سنا رہے ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور جہاد کے اندر حصہ لیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو بشارت ہے، اور کس کی بشارت ہے؟ جنت کی بشارت، اور وہ بھی جنت عارضی نہیں بلکہ دائمی جنت کی بشارت ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے؟ جو پیچھے ذکر آیا، ایمان والوں کا ذکر ہے، جہاد کرنے والوں کا ذکر ہے اور ہجرت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور انہوں نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے پھر جہاد کے اندر بھی حصہ لیا، ایسے لوگوں کے بارے میں بشارت اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اور کبھی اس کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا پس منظر یعنی شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ مسلمان لوگ ہجرت کرنے سے گریز کر رہے تھے۔ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے خاندان کے لوگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب ان کے سامنے آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ تم تو ہجرت کر کے چلے جاؤ گے، ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگوں کو تم ضائع کر دو گے۔ تو جب ان لوگوں نے، خاندان والوں نے، دوستوں نے، عزیز و اقارب نے، رشتہ دار نے جب یہ درد بھرے انداز میں ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے سامنے یہ روداد رکھی تو ہجرت کرنے والے کا بھی دل پسیج گیا اور انہوں نے ہجرت کرنے سے اپنے آپ کو روک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی آیت اتاری کہ ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے جو ہجرت کے اندر رکاوٹ بنے، ایمان کے اندر رکاوٹ بنے، جہاد کے اندر رکاوٹ بنے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے جو آدمی کے ایمان میں، اعمال میں اس کے اضافے کا ذریعہ بنتا ہو
اور ایسے لوگ جو ایمان کے اندر رکاوٹ بنتے ہوں، ہجرت کے اندر رکاوٹ بنتے ہوں، ایسے لوگوں سے قطعاً دوستی نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ اس کے بعد پھر جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مومنوں سے کہہ دیجئے کہ چاہے تمہارے باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارے بھائی ہی کیوں نہ ہو، تمہاری بیویاں کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، تمہارے عزیز و اقارب دوست کیوں نہ ہو، یا تم کو رہائشی مکان چھوڑنا ہی کیوں نہ پڑے، یا تمہارے مال اور جائیداد تم کو چھوڑنا کیوں نہ پڑے، تم اس کی پرواہ مت کرو، تم جائیداد کو چھوڑ دو، زمین کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے رہائشی مکانوں کو چھوڑ دو، اور یہ تم غم مت کرو کہ میں اگر یہ رہائشی مکان چھوڑ دوں گا اور یہ اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دوں گا، خاندان کو چھوڑ دوں گا تو میں نقصان میں رہوں گا۔ تم کبھی بھی نقصان میں نہیں رہو گے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ تم اللہ کی فرما برداری کرو گے، تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے، خوشنودی ہے، اور جنت کے اندر دائمی طور پر تم کو اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ مسلمانوں نے دیکھے، زیادہ تر مسلمانوں نے اس کے اوپر عمل کیا، یعنی جب ضرورت پڑی ہجرت کی تو انہوں نے سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار عزیز و اقارب سب کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ مجھ کو ایک واقعہ اس وقت یاد آیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مقام کے صحابی ہیں، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ لگائیے کہ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا ان کو دیا تھا کہ تم مہاجرین کا لڑائی کے موقع پر، غزوہ احد کے موقع پر مہاجرین کا جھنڈا ان کو عنایت فرمایا تھا، اور ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ غزوہ احد کے موقع پر یہ شہید ہو گئے تھے، تو کافروں نے یہ شور کر دیا، ہنگامہ مچا دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، کیونکہ مصعب بن عمیر کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، اور ان کی شہادت پر چونکہ چہرہ ملتا جلتا تھا تو لوگوں نے جو ہے شور کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے تھے، زخمی ضرور ہوئے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہوئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتنے بڑے مالدار صحابی ہیں، 200 درہم کے یہ جوڑے استعمال کرتے تھے۔ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کی ماں نے کہا کہ جب تک تم ایمان سے دستبردار نہیں ہوگے اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کروں گی، اور کھانا پینا نہیں، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ لیکن مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی، یہ اپنے ایمان پر قائم رہے، یہاں تک کہ ان کے باپ نے پورے کپڑوں سے ان کو محروم کر دیا۔ آخری وقت میں جب یہ ہجرت کر کے جانے لگے مکہ سے مدینہ کی طرف تو ان کے بدن میں ایک ٹاٹ تھا، کپڑا نہیں تھا، 200 درہم کے پہننے والے کپڑے ایک ٹاٹ پہن کر کے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہو گئے کہ دیکھو یہ نوجوان جو 200 روپے کے درہم کے کپڑے پہنا کرتے تھے، آج دیکھو یہ بدن پر ٹاٹ پہن کر کے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ دیکھیے یہ مسلمان تھے، ایمان والے تھے، جن کے سامنے نہ ماں کی محبت راستے کی رکاوٹ بنی اور نہ خاندان کی محبت رکاوٹ بنی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر انہوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ پورے خاندان کو انہوں نے تگ دیا اور ایک ٹاٹ پہن کر کے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ ان آیات کا عملی نمونہ صحابہ کرام نے پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے باپ، ان کے ماں، ان کے بھائی، ان کی بیویاں، ان کے بچے، ان کا کاروبار اور جو ہے ان کے رہائشی مکانات کسی کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، اور ان لوگوں نے یہ کر کے دکھایا، سب کو قربان کر دیا، مکان کو، جائیداد کو، زمین کو، خاندان کو، عزیز اقارب رشتہ دار کو قربان کر کے ہجرت کر کے چلے گئے اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان